جو نئی ترامیم آئی ہیں آرمی ایکٹ میں بھی ترمیم کی گئی ہے اور یہ 1978 کی ایک پروویژن ہے اور اس کے اندر فردر امینڈ کیا گیا ہے 176C. اس کے اندر ترمیم نہیں ہے کہ دا فیڈرل گورنمنٹ میں آن دی ریکمنڈیشن آف دی چیف آف آرمی اسٹاف جو کنکرنٹلی چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہیں ان کی ریکمنڈیشن کے اوپر پروویژنز ڈال دی گئی ہیں کہ وہ وائس چیف آف آرمی اسٹاف یا ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کر سکیں گے. یہ پروویژن ڈالی گئی ہے. ڈالیں اپوائنٹ کریں یا نہ کریں اس کے اوپر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہے. اگر آنے والے دنوں میں فیصلہ ہوگا تو اس کی اناؤنسمنٹ کے لیے لیگل پروویژن جو ہیں وہ ایکٹ کے اندر شامل کر دی گئی. پہلے بھی تھی 1978 میں تھی لیکن اب آن دی ریکمنڈیشن آف آرمی وہ ریکمنڈیشن کا ریکمنڈیشن آ گئی کیونکہ ساتھ ایک نیا عہدہ بھی آ گیا نا. پہلے آرمی چیف کی ریکمنڈیشن تھی اب وہ چیف آف ڈیفنس فورسز چیف آف ڈیفنس فورسز کیا. تو یہ پروویژن کی وضاحت کر دی گئی 176 یہ 78 والے کانسٹیٹیوشن میں اس وقت بھی تھی ہے وہی لیکن اس میں صرف کیونکہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے لفظ کا اضافہ ہونا تھا تو اس لیے پھر اس کو دوبارہ اس لیے وہ پروویژن یہاں ڈال دی گئی. جنرل حسن اظہر حیات وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں. جنرل صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. 243 کی جو پروویژن ہے چیف آف ڈیفنس فورسز کا آفس کریٹ کیا گیا کتنا اہمیت کا حامل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب بہت شکریہ جی, بہت مہربانی. میرے خیال میں بہت عرصے سے اس چیز پہ بات ہو رہی تھی جو ہائر ڈیفنس آرگنائزیشن ہے اس کو کسی طریقے سے فعال بنایا جائے اور میرے خیال میں چیف آف ڈیفنس سروسز ڈیفنس فورسز جو ہے وہ ایک نہایت اہم عہدہ ہے اس طریقے سے کہ جو یونیفارمٹی اور سینرجی لے کے آتے ہیں. تو وہ سینرجی جو ہے وہ پہلے اس طریقے سے نہیں تھی جس طریقے سے چیف آف ڈیفنس فورسز کے ساتھ آ رہی ہے. اور اس میں ایک چیز اور واضح کرنے کی ضرورت ہے بیکاز میجر آرم آرمی کے طور پہ سامنے آتی ہے تو اس کو ساتھ کمبائن کیا گیا. آئی تھنک دس از آلسو اے گڈ ڈیسیژن کہ جو پاورز ہیں وہ اس حساب سے آپ امپلیمنٹ کر سکیں. جو ہمارے حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ہائیبریڈ کی ہم بات کرتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں ویسٹرن بارڈر کی, ایسٹرن بارڈر کی. تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جی آپ مختلف طریقے سے چیزوں کو سوچیں. تو جو سینرجی آئی ہے اس میں بے انتہا سینرجی کا مواقع اس میں دیتے ہیں اور اس کو دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کس طریقے سے اپنے کو فعال بنا سکتے ہیں اور اس سے بہتر آئی تھنک ڈیسیژن اس ٹائم فریم میں نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح ہے. جنرل حسن صاحب جو اس وقت کی صورتحال ہے ہمارے ایسٹرن بارڈرز پہ بھی اور ویسٹرن بارڈرز پہ بھی, ایز اے جرنلسٹ یہ میرا تجزیہ ہے, ایکسپرٹ تو آپ ہیں ڈیفنس ایریاز کے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسٹرن سائڈ کے اوپر وہ تیاری پکڑ رہے ہیں کسی بھی طریقے سے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی اور ساتھ وہ یوز کر رہے ہیں ویسٹرن بارڈر کو, افغانستان والے راستے کو, تاکہ پاکستان کو ایک 2 فرنٹ وار میں انگیج کیا جا سکے. آپ کا اس کے اوپر رد عمل چاہوں گا. دونوں جو ریسنٹ اٹیک تھے دونوں کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں اور اگر ہم ایک ایسی سچویشن میں ہوں کہ ویسٹرن بارڈر پہ بھی انگیج ہوں اور ایسٹرن بارڈر پہ بھی انڈیا دوبارہ حملہ آور ہو جائے تو ہماری کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیں جی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ہمارے لیے اور جب مے کے انسیڈنٹ کے بعد بڑا کلیئر تھا جس کو آپ سندور 2.0 کی بات کر رہے تھے, اس کے بعد متقی صاحب کا انڈیا جانا اور پھر جس طریقے سے وارننگز آ رہی تھی چیف آف ڈیفنس سٹاف انڈیا کی اور ایئر چیف کی, اور ایک پیٹرن ہے انڈیا کا جو فالس فلیگ کا چل رہا تھا, تو اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ ایک نظر آ رہا تھا کہ ہمیں کہ یہ ایک سچویشن بنے گی. جو ایک مختلف چیز جو سامنے آئی ہے کہ جس طریقے سے اوپنلی افغانستان نے اپنے کو ایگزرٹ کیا ہے آن دی ویسٹرن بارڈر ان دنوں کے بعد, مے کے بعد, وہ یہ اس میں سوچا جا رہا تھا کہ جو بات چیت چل رہی ہے شاید وہ کوئی معنی خیز ہو, لیکن اس میں بالکل کلیئرٹی ہے کہ جی افغان اور انڈیا جو ہے وہ آپس میں مل کے اس کو دونوں سائڈ سے پریشر دے رہے ہیں. ایز اے پریکٹیشنر میں کہوں گا کہ فوج کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہوتی ہے. جو ہماری ویسٹرن فورسز ہیں اور ایسٹرن فورسز ہیں وہ اپنے طور پہ ہیں, کمبائنڈ ہیں, اور اس میں صرف دیکھنے کی یہ چیز ہے کہ آپ اگر ایک سائڈ کو صرف ہینڈل کرنا چاہیں تو اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ طاقت زیادہ ہوتی ہے, لیکن اگر دونوں سائڈ ہیں تو وہ اسٹریٹجی کے طور پہ تو آپ ویسٹرن فرنٹ کو بھی ہینڈل کر سکتے ہیں, اور اس میں اگر لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ پھر ایک بہت بڑا آپ کے پاس پلس پوائنٹ آ جاتا ہے. ایسٹ کے اوپر جب آپ دیکھتے ہیں تو پورا ایز اے نیشن آپ ایک پورے اپروچ کے ساتھ جاتے ہیں جس طرح آپ نے مے میں دیکھا. تو ویسٹ میں بھی اگر آپ اسی اپروچ کے ساتھ جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں تو ضرور ہیں کہ جی آج کل کے حالات جو ہیں ویسٹرن فرنٹ میں بہت خراب ہیں,
لیکن پھر میں ان کو یہ بھی یاد کراتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پشاور جو ہے وہ کس طرح کے حالات میں تھا، یا اسلام آباد جس طریقے سے ابھی بلاسٹ ہوا ہے وہ اس طرح کے کتنے بلاسٹ یہاں پر ہوتے تھے. تو دی ملٹری فورسز اور کنفیگر اور اسٹریٹجی کے تحت چل رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ جی ہمیں نہ پتہ ہو، لیکن لازمی بات ہے کہ اگر ایک فرنٹ آپ کے پاس ہو تو اس میں آپ زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں. جنرل حسن صاحب، آپ اس کی کچھ وضاحت کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہاں سے سپل اوور رک نہیں رہا. آپ نے فینسنگ وینسنگ کی باتیں بھی کر لیں، پیس ٹاک قطر میں بھی کر لیں، ترکیہ میں بھی کر لیں. اب آپ کو کچھ اور سٹریٹجائز کرنا پڑے گا کہ پاکستانی علاقوں کو، پاکستانی بچوں کو، فوج کے سپاہیوں کو، سب کو انشور کیا جا سکے ان کی حفاظت. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے بارڈر کی بات کی. دیکھیں ایک بہت لمبا بارڈر ہے، اور اگر پورا آپ اس بارڈر کو ایک زیرو ٹائٹ بھی کرنا چاہیں تو اس طریقے سے وہ نہیں ہو سکتا جس طریقے سے ہارڈن بارڈر ہے. اور جو ریسورس چاہیے اس طریقے کا ریسورس بھی ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی جو بھی گنجائش ہو سکتی ہے اس میں کرتے ہیں. میکسیکو اور امریکہ کا اگر آپ بارڈر دیکھیں تو وہ بھی ابھی تک آپ زیرو ٹائٹ نہیں کر سکے ہیں اس کو. تو وہ تو کچھ وہاں سے اسپیل اوور ہوتا رہے گا. اور جو بارڈرز ہوتے ہیں یہ دونوں سائڈ سے کنٹرول ہوتے ہیں. اگر ایک سائڈ سے یہ انٹینٹ ہو کہ یہاں سے تشکیلیں آنی ہے یا اس طریقے سے لے کے چلنے، تو ایک سائڈ سے اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو گیا. خیر یہ ایک بات ہے. جو رانا صاحب نے بات کی ہے اس میں دیکھیں، جو ہماری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے چیزوں کو بفر زون میں رکھا جائے. اگر آپ انگریز کے وقت سے دیکھیں تو کافی سارے بفر زون کریٹ کیے گئے تھے. اس میں فاٹا کا ایریا تھا، پاٹا کا ایریا تھا. ابھی سے وہ مرج ہو گئے تو ہمارے لیے ساری رسپانسبلٹی ایک جیسی ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جو فاٹا کا ایریا ہے اس کے اندر اگر وہاں پر شورش ہوتی ہے تو وہ آپ کو کشن دیتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ فاٹا کے ایریا میں آپ ایکسیپٹ کر لیں کہ جی وانا کے اندر کوئی انسیڈنٹ ہو جائے گا. وہ نہیں ہو سکتا. تو اس میں ایک ہی اسٹریٹجی ہے جی کہ آپ افغانز کو اس طریقے پہ قائل کریں کہ ان کے لیے بہت ضروری ہے. وہ جو ہمیشہ سے پراکسی کی وار افغانستان کھیلتا رہے تو وہ نہیں چل سکتی. تو اس کے لیے آپ چاہے بات چیت کریں، چاہے آپ ہارڈ سٹانس لیں، چاہے آپ ان کو یہ قائل کریں کہ جی یہاں پر اگر تحریک طالبان پاکستان یا فتنۃ الخارج کے لوگ ہیں ان کے اگینسٹ ایکشن کریں، تو وہ تو بہترین اسٹریٹجی ہے. لیکن اگر وہ نہیں ہو سکتا اور پھر بھی یہ چیز یہاں سے چلتی رہتی ہے افغانستان سے، تو اس میں پاکستان نے آئی تھنک پہلی بار یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتایا ہے کہ اس میں جا کے پھر آپ اکراس دی بارڈر جو ہے آپ ایکشن لیں گے. تو اس کا فال آؤٹ ضرور ہوگا. فال آؤٹ آپ نے دیکھا ہے، ابھی بھی اس کا فال آؤٹ آ رہا ہے، چاہے وہ وانا پہ آ رہا ہے چاہے اسلام آباد میں آ رہا ہے. سو ایز اے نیشن آپ نے کھڑا ہونا ہے، اور جو آپ پوائنٹ ڈیسائیڈ کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ نیشنل ایکشن پلان ہے، چاہے ہمارے فاٹا ریفارمز ہیں، ان کے اوپر آپ نے قائم رہنا ہے اور پھر آپ نے ایکشن لینا ہے. تو میرے خیال میں اسٹریٹجی تو ان پلیس ہے. اور یہ میں تو بھی یہ بات کر رہا تھا کہ یہ افغان حکومت کے لیے ایک بہت بڑا ڈائلیما ہے کہ دے ہیو ٹو ڈیسائیڈ وٹ دے ہیو ٹو ڈو. اور میں تھوڑا سنس ان کے ساتھ تعلق رہا ہے میرا، تو میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں جی. اس میں ان کا اپنا ایک مزاج ہے، تو وہ بڑا ہارڈن قسم کا مزاج ہوتا ہے. تو وہ مطلب ایک چیز کو ایک دم ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ ایمفیسائز کرتے رہیں گے جس طرح ترکی ایمفیسائز کر رہے ہیں، قطر ایمفیسائز کر رہے ہیں، باقی کنٹریز بھی ایمفیسائز کر رہے ہیں، تو ان کو اس چیز کو ماننا پڑے گا کہ یہ ڈینائبلٹی سے نہیں ہوگا. ڈینائبلٹی اس کو ہٹانی پڑے گی. اور درست. میرے خیال میں پاکستان نے لاسٹ پہلی بار منٹ اس ہے. طرح